بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم میں گفتگو کتاب النکاح میں، اور کتاب النکاح میں بھی ہم نے کہا تھا کہ چند مسائل ہیں جو کہ 10 ہیں، 10 میں سے 6 آپ پڑھ چکے، 7ویں کا کچھ حصہ آپ نے پچھلے درس میں پڑھا، اور ابھی اس درس میں بھی ہم 7واں اور 8واں مسئلہ پڑھیں گے۔ تو 7ویں مسئلے میں تو یہ بتایا تھا کہ اگر کنیز کسی کی ملکیت ہے، اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں تو مالک کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کرا سکتے۔ اس کی کیا کوئی دلیل بھی ہے یا کوئی دلیل نہیں ہے؟ اس کی دلیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی کے مال میں اس کے اذن کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے۔ اور 8واں جو مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی فضولی دو صغیرین کی شادی کرا دے، یعنی کبیرین نہیں ہے، دو صغیرین کی شادی کرا دے، تو ان کی شادی کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم انشاءاللہ عبارت میں مزید پڑھیں گے۔ مختصر یہ کہ ان صغیرین کو جیسے ہی یہ کامل ہوں گے، یعنی بالغ ہوں گے، تو پھر ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا جو بچپنے میں نکاح ہوا تھا آپ اس پہ راضی ہو؟ اگر کہتے ہیں راضی ہیں پھر تو نکاح باقی ہے، اگر ایک راضی اور دوسرا راضی نہیں تو جو راضی ہے اس پر شادی والے احکام جاری ہوں گے، اور جو راضی نہیں ہے اس پر شادی والے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ پھر اتفاق سے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو جو باقی نابالغ ہے اس کے لیے میراث کا حصہ رکھا جائے گا یا نہیں؟ اگر لڑکا مر گیا ہے تو کیا لڑکی کا بیوی کے عنوان سے میراث رکھی جائے گی یا نہیں؟ اگر لڑکی مر جاتی ہے اور لڑکا چھوٹا ہے تو کیا لڑکے کے لیے بے عنوان شوہر حصہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا؟ تو ہم پچھلے درس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کسی کے مال میں تصرف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دلیل وَلِقَوْلِهِ تعالیٰ، پہلی دلیل یہ تھی لِقُبْحِ تصرف، دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم ان کنیزوں کا نکاح کرو لیکن ان کے مالکوں سے اجازت لے لو، اجازت کے بغیر تم ان کا نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وہ روایت سیف ابن عمیرہ، اور روایت ہے جناب سیف کی جو بیٹا ہے عمیرہ کا، ان علی ابن المغیرہ، علی ابن مغیرہ سے یہ روایت نقل کی ہے، قال سألتو، علی ابن مغیرہ کہتا ہے میں نے پوچھا، کس سے؟ ابا عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ان رجل، ایک مرد کے بارے میں، یتمتع بے امت المرأت، وہ متعا کرتا ہے کسی عورت کی کنیز کے ساتھ، من غیر اذنہا، لیکن اس عورت سے اس نے اجازت نہیں لی، تو فقال، امام نے فرمایا لا بأس، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب میں نے پہلے تو روایت کو مجرور پڑھا، عطف کیا لقولی پر، لیکن اب یہ جو ہم نے پوری روایت پڑھی تو ہم یوں کہیں گے وہ روایت سیف، گویا کہ یہ کوئی اعتراض کے بنیاد پہ پیش کر رہا ہے کہ یہ تو کہہ رہی ہے روایت کہ بغیر اذن کے بھی متع کیا تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس روایت کا جواب کیا دیں گے؟ فرماتے منافیۃ للاصل، یہ روایت ٹکراؤ رکھتی ہے قانون کے ساتھ۔ قانون کون سا ہے؟ وہ ہوا تحریم تصرف، حرام ہے تصرف کرنا فی مال الغیر، کسی دوسرے کے مال میں، بغیر اذن ہی، اس کے اذن کے بغیر، عقلا و شرعا، عقل بھی کہتا ہے کہ کسی کے مال میں تصرف نہیں کریں، کبھی ہے، شریعت بھی کہتی ہے کبھی ہے، فلا یعمل بہا، تو نتیجے میں اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً، اگرچہ یہ روایت صحیحہ ہے لیکن پھر بھی اس پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ قانون کے مخالف ہے۔ فَلِذَلِكَ، اسی ٹکراؤ کی وجہ سے جناب اطرح الاصحاب، اصحاب نے اس روایت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، سوائے جناب غیر شیخ، شیخ توسی اس کو مانتا ہے، وہ بھی کتاب نہایہ میں۔ کیوں؟ جرین علی قاعدتہ ہی، شیخ توسی کا ایک اپنا ذاتی قانون ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے، ان کا قانون کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر روایت صحیح ہو تو اس پر میں عمل کروں گا، چاہے اصل کے مخالف ہو چاہے اصل کے مخالف نہ ہو، چاہے علماء اس پر عمل کرتے ہوں چاہے علماء اس پر عمل نہ کرتے ہوں۔ خیر، اب چلتے ہیں وَإِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ،
اگر مولا اپنے عبد کو اجازت دیتا ہے کس کی، فی تزویج، کہ تم شادی کرو، اب اس شادی کرنے کی چند صورتیں، اس کے لیے عورت معین کرتا ہے نہیں کرتا، مہر کی رقم معین کرتا ہے نہیں کرتا، فَإِنْ أَيَّنَ لَهُ مَهْرًا، اگر مولا نے عبد کے لیے حق مہر بھی معین کر دی، بھائی 50,000 تک حق مہر ہونی چاہیے، تو تعین وہی حق مہر معین ہو جائے گی۔ وَلَيْسَ لَهُ، اور عبد کو حق نہیں ہے تخطی ہے اس معین شدہ مہر سے آگے پیچھے جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں خطا نہیں کر سکتا۔ البتہ بظاہراً اگر کم پہ جائے تو ممکن ہے مولا کا فائدہ ہو، اس کی اجازت دی جائے، لیکن عبارت مطلق ہے، جو معین ہے وہ معین ہو گئی، اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ أَطْلَقَ، لیکن اگر مولا مطلق کہتے بھائی جاؤ شادی کرو، حق مہر کا ذکر ہی نہیں کرتا، تو انصرف الی مہر المثل، یہ اطلاق جو ہے وہ خود بخود گھوم پھر جائے گا کس کی طرف، مہر المثل کی طرف، یعنی جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے معاشرے میں اس کی جتنی حق مہر ہوتی ہے اس کو بھی اتنی ہی دینی پڑے گی۔ ہو ولو العبد المعزون فی المعزون علی المعین، اگر حق مہر بڑھا دیتا ہے عبد جس کو اذن دی گئی تھی ایک معین رقم کی، فی الاول پہلی صورت میں، والا مہر المثل، پہلی صورت سے مراد یہ ہے کہ جب مولا نے رقم معین کر کے دی تھی، والا مہر المثل، یا جو ہے عبد مہر المثل سے زیادہ مہر دے دیتا ہے پھر ثانی، جب مولا نے مطلق اس کو نکاح کہا تھا، صح، تو یہ نکاح صحیح ہے، کیوں، للإذن فی اصل نکاح، اس لیے کہ اصل نکاح کی تو اجازت دی گئی، وہ یہ اصل نکاح کی اذن تقاضا کرتی ہے کس کا، مہر المثل علی المولا، کہ مولا صاحب کو ہی اپنے جیب سے مہر المثل دینی ہوگی، او معینہ ہو، یا مولا نے جو معین کی تھی وہ دینی ہوگی۔ اب آپ سوال کریں گے مولا نے تو معین کیا تھا 50,000، اب تو 60,000 کہہ کے آیا ہے، وَكَانَ زَائِدُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، جو اضافی رقم ہے وہ عبد کے ذمے رہے گی، یُتَّبَعُ، پھر اس عبد کا پیچھا کیا جائے گا، بے ہی اس زائد رقم کا، بعد اتقہ ہی، جب وہ آزاد ہو جائے گا۔ وَمَهْرُ الْمِثْلِ أَوِ الْمُعَيَّنِ عَلَى الْمَوْلَى، کہتے ہیں اور مہر المثل اگر ہے یا وہ مہر جو معین کی گئے وہ کس کو دینی ہوگی، وہ مولا کو دینی ہوگی، یعنی عبد آزاد ہو جائے شادی کے بعد پھر بھی وہ مہر کی رقم مولا کو دینی ہے۔ وَقَضَى نَفَقَتُ، اور اسی طریقے سے اس عبد کی بیوی کا نان و نفقہ بھی مولا کو دینا ہوگا۔ وکیل یجب ذالک، اور ایک قول کہتے ہیں واجب ہے یہ نفقہ دینا فی کسب ہی، عبد کی کمائی میں، عبد کو کہیں گے بیٹا ابھی ڈبل کام کرو، اپنی بیوی کا پیٹ تمہیں خود کو پالنا ہے، لیکن والاقوی الاول، قول اقوی پہلا ہے، یعنی بیوی کا نفقہ مولا پر ہوگا عبد پر نہیں ہوگا، کیوں، لأن الاذن فی نکاح، جب مولا نکاح کی اجازت دیتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یقتضی الاذن فی توابعہ، کہ نکاح کے تمام لوازمات کی بھی جو ہے کیا ہے وہ اذن گویا کہ مولا نے دے دی ہے، تو اس حوالے سے تمام کی تمام جو ہے کیا ہے وہ لوازمات مولا پر لازم ہو جائیں گے۔ والمہر والنفقۃ، اور مہر اور نفقہ جو ہے وہ من جملتہا، یہ بھی نکاح کے لوازمات میں سے ہے۔ والعبد لا یملک شیئا، عبد تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، تو کہاں سے اپنی بیوی کو نان نفقہ دے گا، نتیجہ یہ ہے فلا یجب علی العبد شیء، عبد پر کوئی چیز مالی واجب نہیں ہے، دوسرا بیوی کے ساتھ چوتھے مہینے جانا یہ وہ واجب ہے، لیکن مالی لحاظ سے واجب نہیں ہے۔ کیوں عبد پر نان نفقہ واجب نہیں ہے، لامتناع تکلیف، اس لیے کہ ممتنع ہے کسی پر ذمہ داری رکھنا، بما لا یطاق، جو اس کے بس میں نہیں ہے۔ بھائی عبد جب ایک پیسہ بھی کما نہیں سکتا، اگر کمائے گا تو وہ مولا کا ہوگا، تو پھر کیسے آپ کہیں گے کہ تم خرچہ دو، فَيَكُونُ عَلَى الْمَوْلَى، تو نتیجے میں مہر اور یہ خرچہ مولا پر ہوگا، کسائر دیون العبد، جیسے عبد اگر کوئی قرضہ وغیرہ بھی کسی دکان سے اٹھاتا ہے تو وہ بھی مولا کو دینا ہوگا۔ وَأَمَّا زَوْجَتُ، اب کس کی طرف جاتے ہیں کہ آیا عبد کو جب اجازت دی نکاح کی تو اس میں اس کی بیوی معین ہوگی یا نہیں، فرماتے فَإِنْ أَطْلَقَهَا، اگر مولا بیوی کے بارے میں مطلق ہے بھائی جاؤ کسی عورت سے شادی کرو، تو تخیر، عبد کو اختیار ہے، ماں ایک ایسی عورت کے ساتھ شادی کرے، یلی کو بہی، جو اس کے لائق ہو، وَإِنْ أَيَّنَ،
اور اگر مولا معین کرتے عورت کو تو تعینت، وہ عورت معین ہو جائے گی. فلو تخطاہا، اگر عبد اس عورت معین میں خطا کرتا ہے، یعنی اس کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ شادی کرتا ہے، کان العبد فضولیا، یا یوں کہ کان یہ عبد کی شادی فضولی ہو جائے گی. یقف علی اجازت المولا، یہ متوقف ہے مولا کی اجازت پر. اب کہ جناب کوئی عبد ایسا ہے جس کا کچھ حصہ آزاد ہے اور کچھ حصہ آزاد نہیں ہے. ومن تحرر بعضہ، وہ عبد کہ جس کا کچھ حصہ آزاد ہے، خوب لیس للمولا اجبارہ، مولا کو حق نہیں ہے کہ اس آدھے آزاد بندے کو مجبور کر علی نکاح پر. کیوں؟ مراعاتن لجانب الحریہ، خیال کرتے ہوئے اس کے حریت اور آزادی والے حصے کا. ولا للمبعض الاستقلال، اچھا وہ عبد جو مبعض ہے، یعنی اس کا کچھ حصہ عبد ہے کچھ آزاد ہے، وہ بھی شادی کرنے میں مستقل نہیں ہے. کیوں؟ مراعاتن لجانب رقیہ، اس لیے کہ اس کا کچھ حصہ عبد ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ بل یتوقف نکاحہ، اس مبعض کا نکاح متوقف ہے علی رضا ہو و اذن المولا، عبد بھی راضی ہو اور مولا بھی اجازت دے. کیوں؟ جمعا بین الحقین، ہم چاہتے ہیں کہ عبد کا حق بھی جمع ہو جائے اور مولا کا حق بھی جمع ہو جائے. چلتے ہیں جناب 8ویں مسئلے کی طرف. الثامنہ سے پہلے بھی المسئلتوں کو تقدیر میں رکھیں. لو زوج الفضولی الصغیرین، اگر فضولی بندہ دو چھوٹے بچوں کی شادی کرا دیتا ہے، فبلغ احدہما، تو ان دو میں سے ایک بالغ ہو گیا، وہ اجاز العقد، اور اس نے عقد کی بھی اجازت دے دی، تو لزم من جہت ہی، یہ عقد اس ایک کی طرف سے لازم ہو جائے گا، یعنی اس کو ابھی اس عقد کو توڑنے کا حق نہیں ہے. وہ بقی لزوم العقد من جہت الآخر، باقی دوسرے کی طرف سے عقد کا لازم ہونا وہ کیا ہے؟ موقوفن علی بلوغ ہی، وہ متوقف ہے کہ یہ بالغ بھی ہو، وہ اجازت ہی، اور پھر اجازت بھی دے دے. فلو اجاز الاولو، اگر پہلا اجازت دے دیتا ہے، ثم مات، اجازت دینے کے بعد مر جاتا ہے، قبل بلوغ الآخر، دوسرے کے بالغ ہونے سے پہلے، اُذِلَ لِلصَّغِيرِ قِسْطُهُ، تو اس چھوٹے کے لیے اس کا حصہ باقی رکھا جائے گا. بیوی مر گئی تو اس لڑکے کے لیے شوہر والا حصہ رکھا جائے گا، اور اگر شوہر مر گیا تو اس لڑکی کے لیے بیوی والا حصہ رکھا جائے گا، کیونکہ اولاد نہیں ہے تو نتیجے میں چوتھا حصہ میراث رکھا جائے گا. اللہ تقدیر اجازت ہی، البتہ جیسے ہی یہ بالغ ہوں گے فوراً وہ میراث اس کو نہیں ملے گی. ہم اس سے پوچھیں گے بھائی جو فلاں مر گیا تھا، اگر وہ زندہ ہوتا تو کیا تم اس کے نکاح کی اجازت دیتے؟ اگر کہتے ہیں دیتا تو بھائی یہ میراث اٹھا لو، اور اگر کہتے ہیں نہیں دیتا تو پھر میراث بھی نہیں دیں گے. وَإِذَا بَلَّغَ الْآخَرُ ذَلِكَ، جب دوسرا بالغ ہو جائے پہلے کے مرنے کے بعد، وہ فسخ، اور وہ عقد کو فسخ کر دیتے، فلا مہر ولا میراث، تو نہ مہر ثابت ہوگی نہ میراث ثابت ہوگی. کیوں؟ لبطلان العقد برد، اس لیے کہ ٹھکرانے کی وجہ سے وہ عقد باطل ہو جائے گا. وَإِنْ أَجَازَ حَلَفَ، اچھا اب یہ جو بچ گیا ہے یہ اجازت دیتا ہے کہ ہاں ہاں میں تو اس شادی پر جو ہے کیا ہے وہ راضی تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جو ہے اس کو ہم کہیں کہ حلف، قسم اٹھا لو کس پر؟ علی عدم سببیت الارث فی الاجازہ، کہ یہ ارث والی لالچ نے تمہیں اجازت پر جو ہے کیا ہے آمادہ نہیں کیا ہے. بمعنی، اس کا مطلب یہ ہے ان الباعث علی الاجازت لیس هو الارث، ہم اس سے پوچھیں گے تم کیوں اجازت دے رہے ہو؟ کہتا ہے کہ بھائی ارث میرا جو ہے کوئی مقصد نہیں تھا، میں خود اس بندے کو اچھا سمجھتا تھا. بل لو کان حیا لرضی بتزویجہ، بلکہ یہ کہے گا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ شادی کر لیتا. خوب، وہ ورث حین یحلف کذالک، اور پھر یہ وارث بن جائے گا جب اس طریقے سے قسم کھائے. وہ مستند و ھذا تفصیل، اس تفصیل کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے صحیح ہے تو ابی عبید الحزان الباقر علیہ السلام، وہ روایت صحیح ہے جو ابو عبیدہ نے نقل کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، لیکن وہ موردها صغیران کما ذکر، اس روایت کا موضوع دو چھوٹے بچے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا، وہ نہیں ہے کما ذکر، جیسے کہ اوپر آپ نے روایت میں یہ پڑھا. تو اس درس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ کنیز اور عبد کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ان کی مالکوں سے اجازت لینی چاہیے، اور عبد اگر نکاح کرنا چاہے
تو اس کی بیوی کا نان نفقہ بھی مولا پر واجب ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔